السلام علیکم 10 کلاس کا ڈیٹ ہے 19 جون اور آج ہم نے جو ہے وہ ہم نے کل آپ کا سبق نمبر 11 خطوط غالب جو ہے اس کا آغاز کیا تھا. ہم نے اس کے خط نمبر 1 اور 2 پڑھے تھے جو کہ انہوں نے منشی خرگوپال تفتہ کے نام تحریر کیے تھے. اور پہلے خط میں جو ہے وہ منشی صاحب سے کتابوں کے جلد بندی سو ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اور دوسرے خط میں وہ بتاتے ہیں کہ کتابیں جو ہیں وہ انہیں ملیں اور کتاب کا کاغذ خط کتی ہر چیز کے بارے میں جو ہے انہوں نے اس کی تعریف بیان کی. آج ہم ان کا تیسرا خط پڑھیں گے اور تیسرا خط جو ہے وہ ان کا میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں بھائی نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے. اگلے لفافوں میں سے ایک بے رنگ لفافہ پڑا ہے بے رنگ بغیر ٹکٹ کے. کتاب میں سے یہ کاغذ پھاڑ کر تم کو لکھتا ہوں اور بے رنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں. غمگین نہ ہونا کل شام کو کچھ فتوح جو ہے وہ اوپر کی آمدنی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں سے پہنچ گئی ہے. آج کاغذ اور ٹکٹ منگوا لوں گا. سہ شنبہ 8 نومبر صبح کا وقت ہے. سہ شنبہ جو ہے منگل کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں. ماں کریے گا اس لائن کو. پرسوں تمہارا خط آیا تھا. آج ہی چاہا کہ ابھی تم کو خط لکھوں, اس واسطے یہ چند سطریں لکھی. برخوردار میر نصیر الدین. میر نصیر الدین جو ہے وہ کون ہے؟ میر نصیر الدین مولانا فخر الدین فخر عالم کے خلیفہ شاہ محمد عالم کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ آپ کو ان پوائنٹس کو بھی MCQs کے لیے مارک کرنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بیٹی کا قدم مبارک ہو, یعنی کہ بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ مبارک ہو. نام تاریخی تو مجھ سے ڈھونڈا نہ جائے گا. ہاں, عظیم النساء بیگم نام اچھا ہے. اب آپ نے اس لائن کو بھی مارک کرنا ہے جس میں ہم پوچھیں گے آپ سے کہ انہوں نے جو ہے میر نصیر الدین کی بیٹی کا کیا نام جو ہے تجویز کیا تھا. اچھا ہے کہ اس میں ایک رعایت ہے کہ شاہ محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی. مجتہد الاثر کو میری دعا دینا. اب مجتہد الاثر کون ہے؟ اس سے مراد میر سرفراز حسین میر مہدی حسین مجروح کے بھائی ہیں جو کہ مرزا غالب کے عزیز دوست تھے. تم کو کیا ہوا ہے کہ ان کو اپنا چھوٹا بھائی جان کر مجتہد الاثر نہیں لکھا کرتے؟ یہ بے ادبی اچھی نہیں. میرن صاحب کو بہت بہت دعا دینا اور میری طرف سے پیار کرنا. میرن صاحب کا اصل نام میر افضل علی تھا جو کہ لکھنؤ میں مرثیے پڑھا کرتے تھے اور غالب کے دوست تھے. اگلے پیج پہ ہیں اسٹوڈنٹس. شہر کا حال کیا جانوں کیا ہے. پون ٹوٹی. پون ٹوٹی جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پون ٹوٹی کوئی چیز ہے وہ جاری ہو گئی ہے. سوائے اناج اور روپلے کے ایسی کوئی چیز نہیں جس میں محصول نہ لگا ہو. محصول یعنی کہ ٹیکس. اور آپ نے یہ لائن مارک کرنی ہے کہ کس چیز پر جو ہے وہ ٹیکس معاف کیا گیا تھا. جامع مسجد کے گرد 25-25 فٹ گول میدان نکلے گا. دکانیں حویلیاں ڈھائی جائیں گی. دارالبقا جو ہے وہ رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ گھر دارالبقا رہ جائے گا. رہے اللہ کا نام. خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بڑھ تک جو ہے وہ ڈھہ جائے گا. دونوں طرف سے پھاپڑا چلے گا. پھاپڑا جو ہے زمین چیننے والا ایک آلہ ہے. باقی خیر و عافیت ہے. حاکم اکبر. حاکم اکبر سے مراد یہاں پہ بادشاہ ہے. حاکم اکبر کی آمد کا سن رہے ہیں. دیکھیے دلی آئیں یا نہ آئیں. آئیں تو دربار کریں یا نہیں. دربار کریں تو میں گنہگار بلایا جاؤں یا نہیں. بلایا جاؤں تو خلط یعنی کہ جو ہے وہ بادشاہی لباس پاؤں یا نہیں. پینشن کا تو کہیں ذکر نہیں ہے, نہ کسی کو خبر ہے. سہ شنبہ 8 نومبر 1859. آپ نے ان تینوں خطوط کے جو ڈیٹس میں نے یہاں پہ ہم نے پڑھی ہیں ان کو MCQs کے لیے لازمی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سہ شنبہ جو ہے منگل کے دن کو کہا جاتا ہے, منگل کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ غالب کے خطوط جو تھے مرتبہ یعنی کہ ڈاکٹر خلیق انجم نے جو ہے ان کے یعنی کہ مرتب کیے ہیں. اب یہاں پہ آپ کی پڑھائی ختم ہوتی ہے. اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. تو اپنی ایکسرسائز دیکھیے. سب سے پہلے سوالات ہیں مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو بے رنگ خط کیوں بھیجا. تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کے پاس لفافہ اور ٹکٹ موجود نہ تھا اس لیے انہوں نے میر مہدی حسین مجروح کو بے رنگ خط بھیجا. دوسرا سوال ہے کہ مرزا غالب نے میر مہدی مجروح کو خط کب لکھا. تو میر مہدی حسین مجروح کو خط جو ہے وہ انہوں نے 8 نومبر 1859 کو لکھا. ٹھیک ہے, پھر ہے کہ کون سی دو چیزوں پہ محصول وصول نہیں کیا جاتا. تو صرف اور صرف اناج اور روپلے پر جو ہے محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا. مرزا غالب نے کتابوں پہ کیا رائے دی. اس کے لیے پیج نمبر 104 پہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کہ کاغذ خط
کتی مرزا غالب نے کتابوں پہ یہ رائے دی ہے کہ کاغذ، خط، کتی، سیاہی، چھاپا سب خوب، دل خوش ہوا اور شیو نارائن کو دعا دی. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے جو ہے وہ لکھ لینا ہے. تفتہ نے غالب کو خط کہاں سے لکھا؟ اب تفتہ نے جو ہے آپ کو یہاں پر ہے کہ تفتہ نے غالب کو خط کول سے سکندر آباد سے تحریر کیا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے سوالات تھے. آگے ایم سی کیوز ہیں. سب سے پہلے ہے میر مجروح کے خط میں کس کی بیٹی کی پیدائش کا ذکر ہے؟ میر نصیر الدین کی. پون ٹوٹی کس چیز میں معاف تھی؟ اناج اور روپلے پر. مرزا غالب کو تفتہ کا خط کہاں سے آنا تھا؟ کول سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کس شخص نے کتابوں کی شرازہ بندی کے بارے میں مرزا کو خط لکھا؟ شیو نارائن نے. دوسرے خط کے مطابق مرزا غالب کو کتنی کتابیں موصول ہوئیں؟ 33. مرزا غالب نے تفتہ کو دوسرا خط کب لکھا؟ 13 نومبر 1858 یعنی کہ 1858 میں. آگے ٹک اینڈ کروس ہے. مرزا غالب نے میر نصیر الدین کی بیٹی کی پیدائش میں مبارکباد دی. درست. تیسرے خط میں دارالبقا کے فنا ہونے کی خبر دی گئی ہے. درست. مرزا غالب نے تفتہ کو پہلا خط لکھا تو تفتہ کول میں تھے. غلط. مرزا غالب کو کتابیں 12 نومبر 1858 کو ملی. درست. دوسرے خط میں دلی کے خاک نشینوں سے مراد خود مرزا غالب کی ذات ہے. درست. اب اس کے بعد ہے کہ ان جملوں کی وضاحت کریں کہ دارالبقا فنا ہو جائے گا، رہے اللہ کا نام. اب اس میں دارالبقا فنا ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ دلی کی جامع مسجد کے گرد جو ہے وہ 25-25 فٹ گول میدان نکلے گا. دکانوں حویلیوں کے گرانے سے مفتی جو صدر دین ہیں مرحوم کی قائم کردہ درس گاہ بھی گرا دی جائے گی. مسجد ہمیشہ رہے گی، گویا اللہ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس کے بعد ہے حاکم اکبر کی آمد سن رہے ہیں. اب اس کا جو ہے یہیں پہ ہم نے پڑھا ہے ان کے تیسرے خط میں. اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کرنے والا، اور اکبر کے معنی ہے بڑا. تو غالب کے زمانے میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی. اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حاکم اکبر کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ دلی آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ منشی بالمکن بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پہ فرض ہے. یہ پہلے ان کے خط میں یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگی لائن. ٹھیک ہے. اس میں منشی بالمکن سے جو ہے بے صبر نے غالب کو خط لکھا تھا جس کا جواب لکھنا وہ فرض سمجھتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ منشی صاحب ان دنوں سیر و تفریح میں مصروف تھے، تو خط لکھا جاتا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ خط کہاں بھیجتے لکھتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کیا یہ آئین جاری ہوا ہے؟ اب یہ لائن جو ہے وہ ان کے خط نمبر 2 پر ہے کہ سب سے پہلی لائن یہ ہے کہ کیا یہ آئین جاری ہوا ہے. غالب جو ہے وہ ازرائے مذاق ہردگوپال تفتہ کو کہتے ہیں کہ کیا حکومت کی طرف سے کوئی نیا قانون نافذ ہوا ہے کہ دلی میں رہنے والے جو ہے وہ سکندر آباد کے رہنے والوں کو خط جو ہے وہ تحریر نہیں کریں گے، کیونکہ دراصل تفتہ کی طرف سے بہت دنوں سے غالب کو خط جو ہے وہ نہیں لکھا گیا تھا، تو غالب نے مذاق کے طور پر یہ لائن جو ہے وہ بولی تھی. اس کے بعد ہے کہ خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بر تک ڈھہے گا. یہ یہاں پہ آپ کو ملے گا خط نمبر 3 پر. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ خان چند کوچہ کی توسیع کی جا رہی ہے، مرمت کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں شاہ بولا کے بر تک جو ہیں عمارتیں گرا دی جائیں گی، یعنی کہ وسیع کرنے کے لیے، توسیع کرنے کے لیے جو اس کے آس پاس جتنی بھی عمارات ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے. اس کے بعد بیٹا پیج نمبر 107 پہ کالم ہے آپ کے. سب سے پہلا جو ہے کالم اس کو آپ نے میچ کرنا ہے ہرگوپال تفتہ سے. شیو نارائن کو آپ نے میچ کرنا ہے کتابوں کی شرازہ بندی سے. دوسرے خط کو آپ نے میچ کرنا ہے میر مہدی حسین مجروح سے. اور دارالبقا کو آپ نے میچ کرنا ہے فنا سے. غالب کے خطوط کو میچ کرنا ہے اپنے خلیق انجم سے. اور بیٹی کا قدم مبارک جو ہے وہ آپ نے میچ کرنا ہے میر مہدی حسین مجروح سے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ہے سبق کا خلاصہ، سبق کے سوالات، اس کی ایکسرسائز کو اچھے سے جو ہے وہ یاد کر لینا ہے. اللہ حافظ.